بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کچھ کرنے کی ہے میرے پاس ریگارڈنگ بلوچستان اور چیف منسٹر بلوچستان کی، لیکن میں آج اس پہ تفصیلاً بات نہیں کرنا چاہوں گا. اور لیکن میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، اور صرف ایک بات ضرور کہوں گا کہ جناب زلفی بخاری صاحب کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کسی چیز سے. جتنے بھی میرے شو ہوئے اس میں نے کبھی زلفی بخاری کا نام نہیں لیا، نہ زلفی بخاری پہ میں نے کوئی ایلیگیشن لگایا. میں نے تو نام تک نہیں لیا ان کا، کیونکہ زلفی بخاری کا کوئی تعلق نہیں بنتا اس چیز سے. ہاں یہ ضرور میں نے کہا بلوچستان کے چیف منسٹر صاحب کے لیے کہ جناب آپ جو ہے ایڈمنسٹریٹولی ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے تھے بہتر احسن طریقے سے. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا چیف منسٹر صاحب کہ آپ اس کو احسن طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے. اٹ واز ناٹ لائک اے ویری گڈ سچویشن، ویری نائسلی ٹیکلڈ سچویشن، بٹ دین اگین آپ اس سے بہتر کر سکتے تھے. میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا آج، کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب نے بڑا اچھا ایک پیکج دیا ہے اور اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. لیکن اس میں ایک چیز ضرور دیکھنی ہے ہم نے کہ جناب اس کی امپلیمنٹیشن جب ہوگی تو اس کی امپلیمنٹیشن کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں وہ کیسے ہوں گے اور کتنے ہوں گے، اس کا والیوم کیا ہوگا، اور کس طریقے سے ہم ان کو اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ان کے لیے بہتری پیدا کر سکتے ہیں. ٹیکس کی چھوٹ ہے. یہ 2-1 ہفتے پہلے وزیر اعظم صاحب نے جو میڈیا کے لوگوں کا انٹریکشن ہوا تھا، جس میں مبشر لقمان صاحب بھی موجود تھے، جس میں صابر شاکر صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ عنقریب ہم اس پیکج کو سامنے لے کے آئیں گے. تھوڑی دیر ہوئی، لیکن ریزن واز کہ دے ور ورکنگ آن اٹ. دا گورنمنٹ اینڈ عمران خان صاحب واز ورکنگ آن اٹ ڈے اینڈ نائٹ کہ کس طریقے سے میکسیمم ریلیف جو ہے کنسٹرکشن کو دیا جا سکتا ہے، کنسٹرکشن میں کس طرح ان کو وے آؤٹ مل سکتا ہے لوگوں کو، اور کتنا ریلیف مل سکتا ہے. میکسیمم سے میکسیمم ریلیف وزیر اعظم صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے. ایک اور چیز بڑی اہم ہے جس کو میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے جناب کہ آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج ایک چیز کی نشاندہی کی جو کہ اکثر اوقات کی بھی جاتی ہے، لیکن آج اس طریقے سے کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی نشاندہی کہ جناب عوام کے لیے عوام جو ہے لڑ رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے، عمران خان صاحب جو ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں جناب کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا جائے. اور کرونا کا جو ایشو ہے، کرونا وائرس کا جو ایشو ہے، جو کہ ساری دنیا میں صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نے اس میں ٹائم بائے ضرور کیا ہے. ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ہیلتھ سروسز میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا. میں اس چکر میں بھی نہیں پڑوں گا اس وقت، لیکن ہم نے وہ جو ٹائم بائے کیا ہے 2-3 ویکس ٹائم، اس میں ہم نے بائے کرتے ہوئے ٹائم کو اس کے اندر اپنی ہیلتھ سروسز جو ہے ان کو ہم نے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. صرف ایک اور چیز بھی میں ساتھ یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ این ڈی ایم اے نے صرف 13 روز کے عرصے میں انہوں نے کئی چیزیں ایسی پریکیور کی ہیں چائنا سے، جہاں پہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی، کیو لگی ہوئی تھی لمبی ایک، اور وہاں پہ دنیا کے آرڈرز پلیس ہوئے تھے، لوگوں نے ایڈوانس منی دی ہوئی تھی، اور وہاں پہ آرڈرز لینا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب نے خود فون کیے چائنا میں in the corridors of power in چائنا، اور باجوہ صاحب نے خود کوشش کی کہ جناب جتنے احسن طریقے سے جلد از جلد جتنے وہاں سے آرڈرز مل سکے پاکستان کو، جس میں وینٹیلیٹرز بھی ہیں، there are so many things، ایک لمبی چیک لسٹ ہے. کچھ ویئر ہاؤسز میں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں جناب، کچھ جناب وہاں سے پاکستان ٹرانسپورٹ ہو چکے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ ابھی جہاں پہ آرڈرز پلیس کیے گئے ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں ان دا ویئر ہاؤسز، جو ہمارے ویئر ہاؤسز ہیں کونسلیٹ کے یا ایمبیسی کے چائنا کے اندر، وہاں پہ تھی. میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا. پولیٹیشنز کو آپ ضرور سنتے رہتے ہیں، لیکن پولیٹیشنز کی ڈیفینیٹلی ایک رائے ہوتی ہے، اپنی پارٹی کی لائن ٹو کرتے ہیں. لیکن میں کوشش کروں گا آج کہ میرے ساتھ میرے دوست ہیں، سب اینکرز ہیں، اور وہ اپنی اپنی رائے دیں تاکہ ہم اس میں سے کوئی اچھی چیز نکال کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں ایک مختصر سے عرصے میں. جناب موجود ہیں جناب مبشر لقمان صاحب، میرے بڑے اچھے دوست جی. ہم نے بڑا اچھا وقت گزارا، اکٹھے کام اکٹھے کیے کئی آرگنائزیشنز میں. مبشر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. صابر شاکر صاحب
another friend of mine, میں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں اور بڑا ہم اچھا اگر بوریت ہو رہی ہو اور بوریت اس لحاظ سے ہو رہی ہو یا اتنی ہاؤ شوڈ آئی پٹ اٹ، آئی ایم لائک شارٹ آف ورڈز اوور ہیئر، کہ اگر بہت زیادہ بوریت ہو رہی ہو اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اگر بوریت ہو رہی ہو اور کسی وجہ سے جو میٹنگ ہے، جو انٹریکشن ہے ود اے جرنلسٹ پرائم منسٹر صاحب کا، اور وہ ڈیلے ہو جائے، تو کوئی مذائقہ نہیں کہ صابر شاکر صاحب جوتے اتار کے لان میں پھرنا شروع کر دیں گے، اور وہ بڑے آسان سے، کوئی ان کو ہینگ اپ نہیں ہے کسی قسم کا، وہاں پہ پھرنا شروع کر دیں گے تاکہ وقت کسی نہ کسی طریقے سے گزر سکے. اندر جرنلسٹ جی اور اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں جناب، ڈیفینیٹلی ان کی رائے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. حفیظ اللہ خان نیازی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ لوگ تشریف لائے. میں شروع کرنا چاہوں گا لقمان صاحب آپ سے. لقمان صاحب، گڈ انیشیٹو ٹیکن بائی پرائم منسٹر صاحب، اینڈ دین اگین ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی جناب بڑی اچھے طریقے سے اس کو جناب انڈورس کیا، جو پرائم منسٹر صاحب جو ایفرٹس کر رہے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک جو ریلیف دیے جا رہے ہیں یا دیے ہیں آج پرائم منسٹر صاحب نے، اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہوں گے اکانومی پہ؟ کیونکہ اکانومی از دا مین ایشو، اور اگر ہم اس وقت سب کو معاف کر دیں، معاف کرنے سے مراد یہ ہے میری کہ واقعی اگر جن لوگوں کے پاس گھروں میں پیسے اربوں کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں ان کو ایک ریلیف دے دیں، اور ریلیف یہ نہیں کہ وہ باہر آ جاؤ تو تسی پیسہ انویسٹ کر دیو تو نال ہی پھڑے جانو، اس طرح نہیں. اگر ایک کھلی ان کو چھٹی دے دی جائے اور وہ اکانومی میں انویسٹ کر دیں، تو ڈو یو تھنک دس از گوئنگ ٹو بی اے رائٹ ڈیسیژن یا نہیں جی؟ جی لقمان صاحب. شکریہ، اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا، اور میرے باقی دوستوں کو بھی سلام اور دیکھنے والوں کو بھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پورا کرونا ایشو ہے نا رانا صاحب، اس کو دو ڈفرنٹ حصوں میں ہمیں دیکھنا ہے، اور دو ڈفرنٹ حصوں میں اس کو ہم نے دیکھنا ہے. کہ ایک تو ہے اس کی پریپریشن، اس کو سیو کرنے سے، ٹھیک. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے بڑے سیریس لیپسز ہوئے ہیں، اور اس پہ تنبیہ بھی ہو رہی ہے، اس پہ کویسچننگ بھی ہو رہی ہے، اس پہ سوال بھی ہو رہے ہیں، اس پہ انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں. ٹھیک. اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو کلیدی کردار ہیں، پولیٹیکل کردار جو ہیں، وہ مسنگ ہے اسکرین کے اوپر سے. جتنے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں. تو یہ تو ایک بالکل ہمارا جائز کرٹیسزم ہوگا حکومت کے اوپر. جہاں تک سٹیپس کا تعلق ہے، خاص طور جو آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر بات کی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی دو باتیں. پہلی بات ہے کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے اس کی اکانومی اب بچی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کو رفڑ پڑ گئے ہیں. ایون امریکہ کو پڑ گئے ہیں، برطانیہ کو پڑ گئے ہیں، رشیا کو پڑ گئے ہیں، تو ہم کس کھیت کی بولی ہے. ٹھیک. لیکن اس کا جو سب سے بڑا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو رہا ہے نا جی، یہ آج جو اناؤنسمنٹ ہوئی، اور میں کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہے، تو وہ میرے سے پوچھے تھے اچھا ہم شروع کب کر سکتے ہیں. میں نے کہا یار 15 دن تو ٹھہر جاؤ، 20 دن تو ٹھہر جاؤ، انشاءاللہ 15 اپریل کے بعد اچھی خبریں آئیں گی صرف، یہ میں گارنٹی کر رہا ہوں. ان کا کیوں؟ میں نے کہا بس میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہوئی ہم نے، اللہ ہماری دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اس پیکج کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا، بہت بڑے کنسٹرکشن جائنٹس اور کمپنیز جو ہیں وہ اپنے لے آفس نہیں کر رہے. جو پہلے مختلف جگہوں پہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جی آپ فورس لیو دے رہے ہیں یا آپ ایک منٹ لقمان صاحب، آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے. لقمان صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے، آپ فون پہ لے لیں. میں لقمان صاحب آپ کی آواز ذرا ٹھیک نہیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی. میں تھوڑی سی آواز ٹھیک جی دوبارہ ملا لیتے ہیں جی. ایک منٹ صابر صاحب، what do you have to say on this one جی؟ میں آپ اپنی ان پٹ دے دیں جتنی دیر میں لقمان صاحب کی آواز ٹھیک کروا لوں جی. دیکھیں جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایسی ناگہانی صورتحال ہے کہ ہم بہت دور انتہائی پسماندہ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. جو امیر ترین ممالک ہیں جی ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھولے، اور امریکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے سپر پاور دنیا کی سپر پاور ہے، اور دنیا پہ حکمرانی کرنے کا خواب
اور دیکھ رہی ہے، بلکہ خواب نہیں دیکھتی بلکہ وہ کر رہی ہے، اس کا بحری بیڑا تک وہ واپس بلانا پڑا انہیں، اور آج ان کے کپتان کو بھی سیک کر دیا، روزویلٹ کے کپتان کو، کیونکہ اس نے مزید کام جاری رکھنے سے یا فیلڈ میں رہنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے سیلرز جو ہیں 5000 ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالوں۔ اس کے باوجود کہ پینٹاگون نے رسپونڈ میں وہ بات نہیں کی جو وہ سننا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا اور وہ لنگر انداز ہو گئے اور آج وہ سیک کر دیے گئے۔ تو امریکہ کا حال یہ ہے کہ ان کا ہیلتھ سسٹم جو ہے سارے کا سارا کولیپس کر گیا ہے، اٹلی کا کر گیا ہے، اسپین میں یہی حالات ہیں۔ تو اس وقت ہمیں، میرا خیال ہے کہ جیسے تیسے کر کے ابھی ہم، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کسی کو کریڈٹ نہ دیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس سطح پہ نہیں پہنچے اور صورتحال ابھی بھی کنٹرول میں ہے، اور ہمیں ابھی ایسا کوئی سنگین مناظر خدا نخواستہ نہیں دیکھنے کو ملے کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اور اگر ہم اس مسئلے پہ سارے مل کے، تمام ادارے اس وقت اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں اور میڈیا بھی اس وقت بہت حد تک تمام کام چھوڑ کے صرف اسی مسئلے پہ لگا ہوا ہے، اویئرنیس پیدا کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پوری قوم اس وقت ایک آواز ہے، دعا بھی کر رہی ہے اور علاج بھی ڈھونڈ رہی ہے، اور اس ساتھ ساتھ جو کمیاں ہیں وہ پوریاں ہو رہی ہیں، جیسے کہ مبشر صاحب نے بھی بتایا، آپ نے بھی بتایا، بلکہ مبشرین نے بتایا، اچھا مبشرین کے مطابق بھی یہی سچویشن ہے۔ اس وقت تمام ادارے، تمام اتھارٹی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور پھر میں ساتھ اپوزیشن کو بھی، اپوزیشن جماعتیں بھی، سوائے ایک آدھ آواز آتی ہے، تمام اپوزیشن جماعتیں بھی اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ہم سب بچیں گے تو پالیٹکس بھی ہو جائے گی، الیکشن بھی ہو جائیں گے، اقتدار بھی مل جائے گا، اپوزیشن بھی مل جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ ہم کولیپس کرتے ہیں اور بہت ناگہانی صورت بنتی ہے تو پھر نہ سیاست رہے گی نہ کچھ اور رہے گا، کیونکہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ اس وقت اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ ویری ٹرو۔ میں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لقمان صاحب کے ساتھ کنیکشن ٹھیک ہو گیا؟ جی میری آواز تو ٹھیک ہے، مجھے تو آ رہی ہے۔ اچھا، میں لقمان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میرے خیال میں آواز نہیں ٹھیک ہے، میرے خیال میں ایک بریک لے لوں، میں بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں، لقمان صاحب آپ سے بھی بات کرتا ہوں، صابر صاحب آپ سے بھی، اور نیازی صاحب آپ سے بھی بات کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ذرا آواز ایڈجسٹ کر لیں گے ہم۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، صابر شاکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مبشر لقمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نیازی صاحب، صابر شاکر نے بھی بڑی اچھی اچھی گلاں دس دیتی ہیں، لقمان صاحب نے بھی بڑی اچھی اچھی گلاں دس دیتی ہیں۔ ڈو یو ایگری ود آل دیز تھاٹس جہڑی ہے نے لقمان صاحب دیاں تے صابر شاکر صاحب دیاں، یا تہاڈا کوئی ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ آل دیز ریلیفز وچ آر کمنگ ان جی فرام دا پرائم منسٹر جی؟ میرا خیال ہے جی کہ جن حالات کے اندر جو ہے نا ران صاحب ہم گزر رہے ہیں، میرے نہیں خیال کوئی ذہن جو ہے وہ فرق سوچے گا۔ اچھا، تقریباً آپ اس وقت قومی مفاد کے اندر آپ ساروں کی سوچ میں کہیں نہ کہیں یکسانیت آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو میں خلوص دل سے سمجھوں گا کہ شاید یہ کام جو ہے اس کے اندر کوئی لکون ہے۔ اچھا، میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں تو اپنے پروگرام میں رانا صاحب 3-4 ہفتے پہلے، اور یہ میرے ایک رٹ لگی ہوئی ہے اور میرے جو کلپس ہیں وہ موجود تھے، وزیر اعظم کو میں نے یا ان کے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو یہ ٹیکسٹ بنا کے بھیجا کہ حضور لاک ڈاؤن، ابھی لاک ڈاؤن سندھ کے اندر پارشے کو شروع ہوا تھا، میں نے کہا آپ اس لاک ڈاؤن کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو بند نہ ہونے دیں، اور اس کے میری بہت سے ریزن تھی جو اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن میں ان کو ساری بتائی تھی۔ اب میں یہ بتاتا آپ سے تھوڑی سن لیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے 3 انڈسٹریز کو تو آپ نہیں اگنور کر سکتے، ہیلتھ اور ہیلتھ ریلیٹڈ انڈسٹری، ٹھیک، فوڈ اینڈ فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری، ٹھیک، ایگریکلچر اینڈ ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹری، ٹھیک۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ذرا اس کے ڈائنامکس دیکھیں، جو سروس انڈسٹری ہے نا وہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے،
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो एस्पेक्ट मेरे दोस्तों ने लिया है वो तो है ही है, वो तो एक आम फैम पाकिस्तानी को पता है, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने इन्हें बताया था कि देखो इसके अंदर कई चीजें मजे की हैं। पहली बात तो यह है कि अगर फर्क किया आपको नया हॉस्पिटल पड़ जाता है, आप जो है वो वहां पे शीशा चाहिए होता है, तो क्या आपका ख्याल है कि तारिक गिलास जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लास प्रोडक्शन है वो आपके 2 टन शीशे बनाने के लिए पूरी इंडस्ट्री चलाएगा? नहीं चलाएगा। आपकी कहीं से सीवेज पाइपलाइन टूट जाती है, आपका कहीं पे बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन का बिजली का बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हो जाता है और आपको तारे चाहिए, खंबे चाहिए। क्या आपकी स्टील इंडस्ट्री वाले आपके 15 खंबे के लिए या जो है 200 मीटर तार के लिए वो इंडस्ट्री चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। आपको रेत बजरी छोटे इलाकों से आती है। आजकल चीजें ऑटोमेशन पे आ गई हैं, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन के अंदर आप नहीं देखेंगे, चाहे वो घर का आपका घर बन रहा हो या आपका 30 स्टोरी स्काई स्क्रैपर बन रहा हो, कि 4 बंदे क्या काम कर रहे हो। होता क्या है, एक मजदूर होता है, आप घर में देखते नहीं है, दो मिस्त्री, एक मिस्त्री 2 मजदूर, ठीक, दूसरा मिस्त्री आप जो पर है दूसरी दीवार पे लगाते हैं। तो जो आपका जो सेफ डिस्टेंस है, चाहे आप स्टील बन रही है, चाहे ग्लास बन रहा है, चाहे इनके अंदर एक खास सेफ डिस्टेंस है। अब आ गया ये मैंने कहा जी इसके बाद जो बेरोजगारी है इंडस्ट्री पैदा करेगी, इससे ज्यादा बेरोजगारी पाकिस्तान में है ही नहीं। चुनाचे चाहिए तो ये था कि आप इसको पहले दिन से इसको ट्रिगर करते, क्योंकि इसने आगे हार्वेस्टिंग सीजन के लिए मशीनों के पुर्जे चाहिए, तो आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री साथ है जो कि तकरीबन वही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, चाहे उस स्टील कंस्ट्रक्शन है, चाहे ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, चाहे सीमेंट कंस्ट्रक्शन है। अब आगे इंसेंटिव का हम इंसेंटिव देते नहीं है, पर इसी हुकूमत ने नहीं दिया इंसेंटिव। मैं तो 2-4 हाथ आगे जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेन बुलेवार्ड पे आपके जितने प्लॉट्स पड़े हैं, आप कहें जी कह लिए वो कहें कि इसमें कुछ भी जो आपके वो मेरा ख्याल है एक प्लाट के ऊपर कमर्शियलाइजेशन 30, 40, 50, 100 करोड़ है, हम नहीं लेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे। हम जब 3 साल बाद देंगे, 40 साल बाद देंगे, खुदा गवाह है कि कोई बेवकूफ ही होगा कि पैसे होंगे उसके बाद और वो इंडस्ट्री करेगा। और फिर उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि आप जितने पैसे लगा लें, क्योंकि इस वक्त आपकी सिचुएशन जो है वो आप हालत जंग में है। आपने दूसरा एक आप सारे मेरे दोस्तों ने कहा है कि इकोनॉमी दुनिया की सारी बैठ गई है। आज हमारे प्रोग्राम में एक फिगर दी गई कि अगर ये 2 महीने चलता है तो हमारी इकोनॉमी को जो है कोई 50 से 60-70 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होगा। टोटल आपके रेवेन्यू जो है वो 4-4.5 ट्रिलियन है। इसका मतलब ये रेवेन्यू आपको इस इंडस्ट्री में से अगर उसमें 2 ट्रिलियन मिलने थे 50-60 ट्रिलियन में से, तो आपके तो रेवेन्यू खत्म हो गए। तो आप उस बजाय उस डूम्सडे से बचें, और लोग बजाय इसके कि उनको कोरोना की बजाय भूख मारे और लोग एक दूसरे के साथ आगे। मैंने वज़ीर आज़म को लिखा कि मैं आपको बता रहा हूँ महीने 1.5 महीने बाद सिविल वार हो सकती है। मैं उस टीवी पे नहीं कहा, आपके प्रोग्राम में इसलिए कहा कि आप ये चीजें हो गई हैं। चुनाचे कैसे मैं तो इसको बड़े अप्रिशिएट किया, बिल्कुल ठीक, मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, और मेरा ख्याल है कभी भी लेट आई है क्योंकि इन्होंने बंद होना ही नहीं चाहिए था। आखिरी बात, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुबई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, कितने एडवर्स कंडीशन है दुबई और सऊदी अरेबिया में, जो कर्फ्यू दुनिया में कहीं नहीं है, कंस्ट्रक्शन जारी है। आप किसी को किसी को देख लें, अमेरिका के अंदर कंस्ट्रक्शन जारी है। कोई बंदा, चाइना ने अस्पताल नहीं बनाया चाहता 5-5 एक दिन में, क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन थी, मटीरियल चाहिए था ना। 50 इंडस्ट्री 50 किस्म की इंडस्ट्री है, वो ट्रिगर करनी पड़ती है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए। बिल्कुल सही है लुकमान साहब, योर इनपुट आज ताड़ी आवाज बंद कर दी गई थी, साजिश हुई थी ताड़े खिलाफ। नियाजी साहब बड़ी फेवरेट गल्ला कर रहे ने, तुसी समझने की कोशिश करो, हुकूमत की फेवरेट गल्ला कर रहे ने। लुकमान साहब इजाजत? जी। अब बात यह है कि जो फेरो 2 था, फिरौन नंबर 2 इजिप्ट में जी, उसके मरने में इमरान खान का कसूर नहीं था ना जी, और जो रेमसेस मरा उसमें इमरान खान का कसूर था कि नहीं? या अपना कमाल करते हैं हर चीज को यार, ये कुदरती वबा है, कुदरती आफत है। 50 ट्रिलियन का लॉस हो, 500 का हो या 5 का हो, इसका हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना यार, किसी की भी हुकूमत हो सकती। ठीक, सिक्योरिटी हुए थे, आपका जब आया था, आपका जब आया था, तो जिसकी हुकूमत आती उसका एक अपना है। अभी हमें जो है ना,
ہمیں اپنے حالات دیکھ کر فیصلے کرنے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو پیٹرولیم بیسڈ اکانومیز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، لیکن جو ایگرو بیسڈ اکانومیز ہیں وہ انشاءاللہ وہ فلائی کریں گی. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ویری یونیک پوزیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہماری ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، اور اگر حکومت یعنی فارمر کو اور کسان کو، میں امیر وڈیروں کی بات نہیں کر رہا، فارمر اور کسان کو اگر آپ انسینٹیو دیتی ہے ساتھ، یہ کنسٹرکشن کی اچھی بات ہے، اس کے ساتھ اگر یہ دیتی ہے کہ جی ٹریکٹر آپ کو ڈیوٹی فری مل رہا ہے، آپ کو مشینری ڈیوٹی فری مل رہی ہے، کھاد آپ کو سبسڈائز مل رہی ہے، بیج سبسڈائز مل رہا ہے، تو ہم 4 مہینے میں یار یہ ٹریلین کا خسارہ پورا کر لیں گے. کوئی قیامت نہیں. ویٹ ابھی $1600 پر ٹن پہ جائے گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آپ فکر نہ کریں 2 مہینے کے بعد کھانے کو نہیں ہوگا. تو اس ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ کھانے کو بھی ہے، اور میں سڑک پہ نکلتا ہوں تو لوگ دینے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کھانا. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ اس ملک میں بڑی خوبیاں دی ہوئی ہیں، یہ ہمارے پلس پوائنٹس ہیں. جو مشکلیں ہیں وہ تو مشکل ہے یار، بغیر مرے تو نیازی صاحب کو جنت میں بھی نہیں ملے گی. نیازی صاحب نے اگر جنت میں جگہ بنانی ہے تو پہلے ان کو مرنا پڑے گا، تو وہ تکلیف تو اٹھانی پڑے گی. نہیں، نیازی صاحب بڑی اچھی گلا کر رہے ہیں، خان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور سجیشن بھی بھیجی ہیں انہوں نے. میری طرف سے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، نہ کریں تعریف، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. تو کہہ رہے دیر آئے یہ آئے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیوں دیر؟ میرا مطلب ہے اور اس سے پہلے کیا کرتا ہے عمران؟ بتائیں چلے مجھے. صحیح بات. یہ 2 ہفتے پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کا بجٹ کہاں تھا؟ پیسے کہاں تھے؟ ایک میں میرے خیال میں تھوڑی سی بریک لے لوں. لقمان صاحب آپ کو میں فون پہ لیتا ہوں، یہ آپ کو اسکائپ پہ صحیح آواز نہیں آ رہی، میں آپ کو فون پہ لیتا ہوں. جی ایک بریک لے لوں، لقمان صاحب کو فون پہ لے لیں. جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مبشر لقمان صاحب، میرے خیال میں اب آواز ٹھیک ہوگی آپ کی. آپ بہت دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پلیز کمپلیٹ یور سیلف. میں یہ کہہ رہا تھی، بات یہ ہے وہ لیکن ہم اگر تو ہمیں پر اپنی پہ کانسنٹریٹ، اور وہ ہمارا لڑائی ہو جائے گا. جتنے لوگ 6 مہینے میں پورے کوئی پرابلم نہیں ہے اس پہ. I can barely hear you لقمان صاحب، مجھے بالکل نہیں سنائی دے رہی آپ کی آواز. صابر شاکر صاحب، would you like to add something جی؟ رانا صاحب، سب سے اچھی بات آپ کے پروگرام میں یہ بریکنگ نیوز ملی وہ یہ ہے کہ طاہر نیازی صاحب کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب سے، پرائم منسٹر سے. اور آج انہوں نے جو پیکیج دیا ہے، یہ لگتا یہی ہے کہ طاہر خان صاحب جو انہوں نے دیا تھا، ان کو ایڈوائس کی تھی، اس کے مطابق کیا. تو ایک تو یہ ایک اچھی بات آ گئی ہے، اور یہ خبر ملی ہے ہمیں، اور اللہ کرے کہ یہ تعلقات اچھے رہیں. بالکل. اب میں نیازی صاحب سے ایک اور بات بھی کہوں گا کہ وہ نا ایک ایڈوائس شہباز شریف صاحب کو بھی کریں، مسلم لیگ نواز کو بھی کریں. اور کیونکہ اس وقت گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، تو وہاں پہ زیادہ ٹائم انہیں دینا چاہیے، اور وہاں پہ جائیں اور اپنا یہ سارا سلسلہ جتنے بھی ایکسپرٹیز ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان اس وقت کافی خطرے میں ہے، وہاں کے نمبرز بڑھ رہے ہیں. حکومت تو ظاہر ہے، حکومت کا تو فرض بنتا ہی بنتا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کا بھی بنتا ہے کہ ادھر جائیں اور وہاں جا کے یہ کام کرنا چاہیے. باقی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ بات صحیح ہے نیازی صاحب نے، کیونکہ وہ سول انجینئر بھی ہیں، اور کنسٹرکشن کے بارے میں یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ایک کنسٹرکشن کے ساتھ، تعمیراتی کام کے ساتھ کچھ 40 انڈسٹریز جڑی ہوتی ہیں. ٹھیک. اور آئی تھنک 14 تاریخ کے بعد اس پہ باقاعدہ طور پہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا، کیونکہ آج جو وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے. لیکن اگین میں یہی کہوں گا کہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور احتیاط بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے. اور اب تک کے جو نمبرز ہیں وہ ٹھیک ہے، کنٹرول میں ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں، اس سینس میں کہ ہیلتھ سروسز بہتر ہو جائیں. اچھی بات ہے، کیونکہ پاکستان میں we did buy time for that جی.
ہم نے اس میں وقت کافی ہم نے تیاری کی اس میں 3-4 مہینے. بڑی بڑی سپر پاور اس وقت گھٹے ٹیک چکی ہیں جی, لیکن ہم نے پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. لقمان صاحب کی آواز کوئی ٹھیک ہوئی جی؟ کوئی نہیں. لقمان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. نیائی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جی. نیائی صاحب, صابر صاحب کہہ رہے ہیں تاڑے حالات ٹھیک ہو گئے نے. خان صاحب جناب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. آپ نے جو سجیشنز دی تھی ان کو میرے خیال میں 19-20 کے فرق سے ایکسیپٹ بھی کر لیے گئے. تو کس سے یہ مطلب حالات ٹھیک رہیں گے اب آپ کے, اور جو سجیشنز دے رہے ہیں صابر صاحب اس کو فالو کریں گے آپ؟ لائک گلگت بلتستان کی اور نون لیگ کی حکومت, نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں جو سجیشنز ہیں اس کو. نیائی صاحب, نیائی صاحب کو بھی میری آواز نہیں جا رہی جی. سو اٹس اے ٹیکنیکل ایشو اور میرے خیال میں یہ جاری رہے گا. صابر صاحب آپ کو تو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا صابر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 مہینے کے عرصے میں ایشوز رہیں گے. ایشوز مطلب نئے پروجیکٹس اگر لانچ کرنے پڑے تو 3 مہینہ کا عرصہ کافی نہیں ہے, ناکافی ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ جس طریقے سے مطلب انکم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, کہا جاتا ہے کہ انکم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اینڈ یو کین انویسٹ اٹ. ڈو یو تھنک کہ یہ اکراس دا بورڈ چلے گا؟ یہ تو نہیں کہ ایک طرف سے انویسٹمنٹ کرنے لوگ نکلیں تو دوسری طرف سے پتہ چلے پھڑ پھڑیا شروع ہو گیا. نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ وہ تو جو جن کو پکڑا تھا وہ بھی نہیں پکڑے گئے, وہ بھی نکل گئے ہیں سارے کے سارے. اور مزید پکڑنے کا مزید کسی کو پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہتر ہے میرا خیال ہے خان صاحب تقریباً 2 سال کے بعد وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہاں پہ یہ پکڑ دھکڑ والا کلچر کوئی پروان چڑھنے والا نہیں ہے. بہتر ہے کہ آدمی کنسٹرکٹیو کام کرے اور یہ ان کو جو پکڑنے دھکڑنے والے ہیں ان کو اللہ کی رضا پہ چھوڑ دیا جائے. اللہ جانے اور ان کا جانے کام جو جنہوں نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی. لیکن یہ بات صحیح ہے کیونکہ ہمارے ہاں ہمارا سسٹم ابھی نہ اسٹیٹ اتنی تگڑی ہے جی, نہ ہی ہمارے ادارے اتنے مضبوط ہیں, نہ ہی ہمارا سسٹم اتنا تگڑا ہے. لاء کے اندر بہت فلاز ہیں, لوپ ہولز ہیں بہت زیادہ ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس موجودہ جو ہمارا کلچر ہے پچھلے کوئی 70 سال سے, اس میں آپ آنن فانن کوئی کہہ دیں. یہ آنن فانن تو کچھ نہیں ہونے والا. تو بہتر یہی ہے کہ انسینٹیوز دیے جائیں. اور آپ کو پتہ ہے رانا صاحب, آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہاں تو آپ بڑے بڑے بزنس مین کو پرویز مشرف صاحب نے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ بھی ناکام ہو گئے تھے. اور یہ ایک پورا کارٹل ہے اور وہ اپنی انڈسٹریز بند کر دیتے ہیں اور گو سلو کی پالیسی پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان کی اکانومی رک جاتی ہے. ہمارا سٹاک ایکسچینج ہے, ٹوٹل جی 10 آدمی ہیں, 8 سے 10 لوگ, وہ فیصلہ کرتے ہیں سٹاک ایکسچینج کی قسمت کا صبح اٹھ کے کہ سٹاک ایکسچینج نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے. وہ 10 آدمی آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور پاکستان کی پوری ملک کی اکانومی جو ہے وہ ان کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جو کچھ جو ہو رہا ہے کنسٹرکٹیو کام ہونے چاہیے, کوئی روزگار کھلے, انڈسٹری شروع ہو اور یہ ساری ایکٹیویٹیز بڑے سیاسی اقتصادی سرگرمیاں جس کو کہتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹیز اسی طرح ہی ہوں گی. اور خاص طور پہ ان حالات میں جبکہ لاک ڈاؤن اور کرفیو والی سچویشن ہے اور باہر سے بھی کوئی کسی سے ملنے کی امید نہیں ہے, تو بہتر یہی ہے کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں, اس کرائسس سے فائدہ اٹھائیں. خاص طور پہ جو مبشر لقمان صاحب نے بات کی تھی اس طرف پرائم منسٹر کو ضرور جانا چاہیے کہ ایگرو جو ہماری انڈسٹری کہہ لیں, ایگرو فیلڈ کہہ رہے ہیں, زرعی شعبہ, اس کو جتنا زیادہ آپ دے سکتے ہیں چھوٹیں دیں, مراعات دیں. آپ ہماری لاکھوں ایکڑ زمین ہے جناب, لاکھوں ایکڑ جو زیر کاشت ہے اور وہاں پہ پیداوار ہی پیداوار اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم خود کفیل نہیں ہو سکتے بلکہ یہ ساری چیزیں باہر بھیج سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ افغانستان بیٹھا ہے, ایران ہے, افغانستان ہے, یہ 2 بارڈر ہی اگر کھل جائیں تو میرا خیال ہے کہ دن رات ہم سامان بھیجتے جائیں تو کھپت پوری نہیں ہوتی. تو یہ ایک کم خرچ والا نشین زرعی شعبے میں بھی وزیر اعظم عمران خان کو یہ کام کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, کیونکہ میرا اپنا تعلق بھی
بیک گراؤنڈ جو میرا وہ یہی ہے زراعت کاشتکاری سے، تو اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کتنا فائدہ پہنچے گا بہت کم انسینٹیو دینے کے بعد۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے۔ صابر شاکر صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی آواز نہیں ہم تک پہنچ سکی، اور لقمان صاحب آپ کے ساتھ تو بالکل ہی بہت لگتا ہے مجھے سازش ہوئی آپ کے خلاف، اور آپ کی آواز تو بالکل مختصر ہی آئی ہمیں اور تھوڑی سی آئی، لیکن آپ کی سجیشن بڑی اچھی تھی لقمان صاحب، اینڈ دیٹ واز کہ ایگریکلچر کو اب تھوڑا سا وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس طرف بھی نظر دوڑائیں، وہاں پہ بھی ریلیف دیں۔ اور ایک اور سجیشن آپ نے لقمان صاحب دی، اینڈ دیٹ واز ویری گڈ، کہ آپ جناب کہہ رہے ہیں کہ جناب جتنے ٹریکٹرز ہیں یا اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہم دے سکتے ہیں فارمر کو، ڈیوٹی فری دے سکتے ہیں، اگر ان کو دی جائیں اس وقت انسینٹیوز، تو میرے خیال میں فارمر جو ہے بہت بڑھ چڑھ کے آگے نکلے گا، کیونکہ ہم ایگرو بیس کنٹری ہیں، اور ہمیں جتنا اس میں ریلیف دینا چاہیے، جتنا ریلیف دے سکیں ہم وہ کم ہوگا، اور اس سے ہمیں بہتری کی امید ہوگی۔ ویری گڈ اسٹیپ ٹیکن بائی دا پرائم منسٹر ٹوڈے جی، اور جو آج انڈسٹریل بوم ہم دیکھنے کو مل سکتا ہے ہمیں آفٹر دا 14th، وہ ایک جتنا اپریشیٹ کریں ہم کم ہے جی، اور جہاں پہ کوئی اچھے سٹیپ لیے جائیں وزیر اعظم کی طرف سے یا حکومت کے کسی بھی بندے کی طرف سے، میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو برائی کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن جہاں پہ غلط ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کچھ چیف منسٹر ناراض ہو جاتے ہیں، سو اس میں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، اور لیکن اگر ہوتے بھی ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، میں سب کو خوش بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن اینی ویز جو اچھا سٹیپ ہے وزیر اعظم کا، پرائم منسٹر کا، اس حکومت کا، اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی اس کا کسی بھی اس کا تعلق ہو، کسی بھی سیگمنٹ سے اس کا تعلق ہو، اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں جی۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی جی، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا، ٹل دین اللہ حافظ۔